صلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اول ما شہی و اوسط ما شہی و آخر ما شہی صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ آج 3 رمضان مبارک ہے اور آج سیدہ کائنات مخدومہ کائنات شہزادی رسول بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وصال ہے۔ سیدہ کائنات کون ہے کہ اندازہ کیجیے، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت ایسی ہے کہ جب میدان محشر سے گزریں گے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت اطہار، تمام کو حکم دیا جائے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو کہ آج رسول اللہ کی شہزادی پل صراط سے گزر رہی ہیں۔ جن کے پردے کے بارے میں یہ حکم ہو، جن کی عزت، جن کا اکرام، جن کی رفت یہ ہو تو ادا کر سکتے ان کا مقام کیا ہوگا۔ کائنات میں 4 عورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ افضل کون ہے۔ کہا گیا حضرت آسیہ بنت مزاحم، حضرت مریم مقدس، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ یہ 4 وہ خواتین ہیں جس میں علماء کی بحث رہتی ہے کہ ان 4 میں افضل کون ہے۔ ان 4 کے اندر پھر زیادہ جو علماء گئے تو کہا کہ چونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا یہ امت محمدیہ میں سے ہیں، یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے، اس لیے ان 4 میں بھی یہ 2 عورتیں زیادہ افضل ہیں۔ اب پھر اس میں بحث ہوتی ہے کہ ان 2 میں کون افضل ہے، تو ایک ماں ہے، ایک بیٹی ہے، ایک نور ہے، دوسری نور بنت نور ہے، دونوں کا مقام الگ ہے۔ میں تو کہتا ہوں دونوں آنکھوں کا نور ہے۔ جیسے پوچھا اچھا سیدھی آنکھ کون سی ہے، بائیں آنکھ کون سی ہے، میں کہتا ہوں دونوں دائیں آنکھ ہے، اس مقام میں بائیں آنکھ نہیں ہوتی۔ تو اب شہزادی کا مقام یہ ایسی طیب و طاہرہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ 15 رمضان کو امام حسن پیدا ہوئے۔ یہاں میں سننے والوں کو بتاؤں گا کہ فرسٹ یوم ولادت غوث اعظم ہے، 3 رمضان یوم وصال سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، 10 رمضان یوم وصال خدیجہ الکبریٰ ہے، 15 رمضان یوم حسن ہے، آپ کی پیدائش ہے، 17 رمضان یوم بدر الکبریٰ یعنی غزوہ بدر کا دن ہے، اور 17 رمضان حضرت عائشہ صدیقہ کا یوم وصال ہے۔ یہ دونوں تاریخ ایک ساتھ ہیں، 17 رمضان مبارک اور 20 رمضان مبارک کو فتح مکہ ہوتا ہے، 21 رمضان مبارک کو مولا علی کی شہادت ہے۔ تو اس طرح فرسٹ رمضان غوث پاک کا دن، 3 رمضان سیدہ فاطمہ الزہرا کا، 10 رمضان سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، 15 رمضان امام حسن کا، اور 17 رمضان غزوہ بدر اور سیدہ عائشہ صدیقہ کا دن، 20 رمضان فتح مکہ ہے اور 21 رمضان مولا علی کی شہادت ہے۔ تو آج ہم ایک ہی واقعہ انشاءاللہ بیان کریں گے مختصر انداز میں کہ آیت مباہلہ۔ آیت مباہلہ کیا ہے، اس سے پتہ چلے گا سادات کا مقام کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کون ہے، کہتے ہیں کہ 15 رمضان کو بوقت ظہر امام حسن پیدا ہوئے، بوقت ظہر امام حسن پیدا ہوئے اور عصر کے وقت سیدہ فاطمہ الزہرا جانماز پہ کھڑی ہوئی۔ کیسی طیبہ ہیں، کیسی طاہرہ ہیں، کیسی سیدہ ہیں، کیسی عابدہ ہیں، ساجدہ ہیں۔ ایسا مقام اللہ نے دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی گندگی کو اہل بیت سے دور کر دیا ہے۔ تو آج بھی جو گندے دل ہیں، گندے دماغ ہیں، گندی روحیں ہیں، وہ بھی آج اہل بیت سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو یقین جانیں اہل بیت کا تو مقام بہت بڑا ہے۔ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے، ایمان کامل نہیں ہوگا۔ جب تک ادب اہل بیت کے قریب نہیں آئیں گے، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو جن دلوں میں گندگیاں ہیں، رجس ہیں، کیونکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کیونکہ اے نبی کے گھر والوں اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے کہ ہر طرح کی گندگی، نجاست کو اہل بیت سے دور کر دیا جائے، نکال نہ دیا جائے۔ نکالنے کا مطلب ہوتا کہ ان میں تھی اور نکال دی، بلکہ کہا دور رکھا جائے۔ تو ہر طرح کی گندگی دور ہی رہتی ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے سادات کام کو طیب و طاہر پیدا کیا ہے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا کہ جو سادات ہوتے ہیں، جو سچے سید ہیں، آج کل جو جھوٹے سید ہیں ان کی بات نہیں، سچے سادات ہیں، جہنم کی آگ ان کو نہیں جلائی، ان کو جہنم میں داخل ہی نہیں کیا جائے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا اور کئی اماموں نے لکھا۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ اب آیت مباہلہ کیا ہے۔
ہمیں سرسری باتیں سنتے ہیں مگر یاد نہیں ہوتی. آیت مباہلہ وہ ہے کہ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے. ہم چونکہ قرآن واقعات بیان کر رہے ہیں. نجران کے کچھ عیسائی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے کچھ عیسائی 14 وفود پر، 14 افراد پر مشتمل یہ وفد تھا. تو یہ حضور کی بارگاہ میں آیا، یمن سے، نجران سے آئے، اور ان کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ 3 افراد تھے. ایک کا نام ابو حارثہ بن علقمہ جو پوپ اعظم تھا، یعنی عیسائیوں کا سب سے بڑا پوپ تھا، ابو حارثہ بن علقمہ. ایک کا نام تھا وہیب جو سردار تھا قبیلے کا، اور ایک کا نام تھا عبد المسیح جس کو عاقب کہا کرتے تھے. تو یہ عبد المسیح، وہیب اور ابو حارثہ بن علقمہ، انہوں نے عصر کی نماز پڑھی مسجد نبوی کے اندر. بڑی شاندار مہنگے ترین کپڑے پہن کر آئے، بہت مہنگے ترین نفیس لباس میں آئے، اور انہوں نے اپنے قبلے کی طرف بیت المقدس سے رخ کر کے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آ گئے. اب کلام شروع ہو گیا. جو ان کا پوپ اعظم تھا ابو حارثہ بن علقمہ، اب یہ سوال کرتا ہے کہ یہ آ کے بیٹھے تو میرے آقا نے ایمان کی دعوت دی، کہا تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. کہتے ہیں ہم تو پہلے سے اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم تو پہلے سے ہی اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تمہارا کہنا غلط ہے، کیونکہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہو اللہ کا، تم خنزیر کھاتے ہو، اور بہت سارے کام ہیں جو تم نے حضرت عیسیٰ کے مطابق کرنا چھوڑ دیے ہیں. وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم عیسیٰ کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے تم خدا کا بیٹا نہیں مانتے، خدا کا بندہ کہتے ہو، اس سے بڑھ کر گالی کیا ہوگی؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ کلمت اللہ ہیں، اور کواری پاک مریم سے بن باپ کے، بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا. یہ اللہ کی نشانی ہے، کلمت اللہ ہے. پھر وہ جھٹ سے کہتا ہے کیا بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اللہ کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے. تو کہا یہ تمہارا قیاس کرنا غلط ہے. اگر کوئی بغیر باپ کے پیدا ہو جائے تو اگر تم کہتے ہو کہ وہ اللہ کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے، تو آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آدم علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے، نہ ان کا باپ تھا نہ ان کی ماں. تو جب بغیر باپ کے تم اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو تو آدم کے بارے میں تمہیں کیا رائے؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیغمبرانہ طرز استدلال سے وہ جھک جاتے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. یہ حکیمانہ گفتگو سنی، میرے آقا نے جب پیغمبرانہ طرز استدلال پیش کیا، اب وہ جھکے نہیں بلکہ اڑ گئے اور بحث کرتے رہے، بحث و مباحثہ میں بڑھ گئے، حتیٰ کہ یہاں تک جھگڑا بڑھ گیا. میرے آقا نے فوراً کو دعوت دی، اگر تم جھگڑتے اس بات پر، آؤ اس بات پر ہم مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ، مفاعلہ، مقابلہ، تو یہ بحر کا وزن ہوتا ہے مباہلہ. آئیے پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں. مباہلہ میں یہ ہوتا ہے کہ جمع ہوتے ہیں ایک بات پر اور پھر ایک دوسرے پہ لعنت دی جاتی ہے، اور جو دشمن ہوتا ہے وہ پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو آقا نے فرمایا کہ آؤ ہم پھر ثم نبتہل، پھر ہم ڈالتے ہیں ایک دوسرے پر، کیا لعنت بھیجتے ہیں، کیا مباہلہ کرتے ہیں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. قرآن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ آؤ تو اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کے ساتھ آتے ہیں. تو اب ابو حارثہ بن علقمہ نے مان گیا کہ اب ٹھیک ہے ہم مباہلہ کرتے ہیں. اب مباہلہ کرنے کے بعد دعوت دے کر چلا گیا باہر. آپ جانتے ہیں جو جھوٹا ہوتا ہے نا، نہ وہ مباہلہ کر سکتا ہے نہ ہی مناظرہ کر سکتا ہے. کمرے کی 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر بہت بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، کیمرے کی آنکھ میں دیکھ کر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر حق حق ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے. جو حق اور سچ کے قائل ہوتے ہیں، یاد رکھیں جو جھوٹے لوگ ہیں وہ نہ مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ مناظرہ کر سکتے ہیں، نہ مباہلہ کر سکتے ہیں. اس سے ہندو قوم کے اندر ایک جو بغیرت پیدا ہوا انڈیا کے اندر، ہمارے علامہ صاحب کو انہوں نے مناظر کی دعوت کی تو آپ نے مباہلے کی دعوت دی، قبول بھی کر لی مگر سامنے نہیں آیا، کیونکہ جھوٹوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی. اب ابو حارثہ بن علقمہ نے کہا ٹھیک ہے مباہلے کے تیار ہو گیا، کیونکہ وہ عیسائیوں کا پوپ اعظم تھا. اب وہ باہر آنے کے بعد کہتا ہے اپنی قوم سے، دیکھو تم گفتگو تم نے سن لی ہے، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں. اب تم اس سے مباہلہ نہیں کر سکتے، اور میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے جو اللہ کے نبی سے مباہلہ کر لے تو اس قوم کے چھوٹے بڑے سب ہلاک کر دیا جاتا ہے. اگر تمہیں ہلاکت چاہیے تو مباہلہ کرو، اور میں تو مشورہ دوں مباہلہ مت کرو. حضور کی بارگاہ میں کیا ہے، میں مباہلے کرنے میں تیار ہوں. اب مباہلے کا ٹائم ہو گیا،
آج بھی جہاں پر مسجد سجدہ ہے، مسجد سجدہ کے پاس آگے جو مسجد ہے اسے مسجد اجابہ بھی کہتے ہیں اور مسجد مباہلہ بھی کہتے ہیں۔ مسجد ابو ذر غفاری کے تھوڑا سا آگے روڈ پر بنی ہوئی ہے مسجد اجابہ اور مسجد مباہلہ۔ اس مقام پر میرے آقا تشریف لے کر آئے، اور آقا کی شان کیا ہے، اللہ اکبر، کس طرح تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ اب حضور نے کیا فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو لے کر آؤ، میں اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، میں اپنی جان کو۔ اب سرکار خود آتے ہیں، انفسنا انفسکم، ہم اپنی جانوں کو، تم اپنی جانوں کو۔ اب میرے آقا تشریف لے کر آئے ہیں تو خود بھی آئے ہیں اور مولا علی کو بھی لے کر آئے ہیں۔ بولے نا سبحان اللہ۔ اپنی جانوں میں خود بھی آئے اور مولا علی کو بھی لے کر آئے، اور پھر عورتوں میں کس کو لے کر آئے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کو، اور بیٹوں میں کس کو لے کر آئے؟ امام حسن کو لے کر آئے ہیں، امام حسین کو لے کر آئے ہیں۔ مولا حسن مولا حسین، اور عالم کیا ہے کہ میرے آقا تشریف لے کر آئے، گود میں امام حسین ہے، انگلی سے حسن کو پکڑا ہوا ہے، اور پیچھے مولا علی ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا موجود ہے۔ اب اس طرح لے کر آئے۔ اب ابو حارثہ بن علقمہ سمجھ گئے تھے سچے نبی ہیں، اب مباہلہ کریں گے تو چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اب وہ فوراً بھی قوم سے کہتا ہے کہ خدا کے واسطے سے مباہلہ مت کرنا، ان کے چہرے تو دیکھو، چہروں کا نور دیکھو، ان کا نور ایسا ہے، خدا کی قسم مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ پہاڑ کو بھی حکم دے دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، ابھی آگ برسنا شروع ہو جائے، ابھی آگ برسنا شروع ہو جائے۔ تو کہتا ہے کہ ان سے مباہلہ نہ کرو، بس ان سے صلح کرو، اور جو یہ شرطیں مانیں ان کی شرطیں مان لو۔ پھر انہوں نے کہا بھائی مباہلہ نہیں کریں گے، تو کہا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ پھر تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا ہم عرب سے جنگ نہیں کر سکتے، ہمیں اندازہ ہے عربوں سے جنگ نہیں لڑ سکتے، ہم صلح کرنے کے تیار ہیں، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر جزیہ تیار یہ ہوئے کہ ایک سال کے اندر 1000 کپڑوں کی جوڑی، 1000 کپڑے وہ آپ کو دیں گے، یہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے آقا نے اس بات پر ان سے صلح کر لی ہے اور جزیہ اسے قبول فرما لیا ہے۔ پھر میرے آقا کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ الفاظ ارشاد فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں اگر یہ مجھ سے مباہلہ کر لیتے، اگر یہ نجران کی عیسائی اگر مجھ سے مباہلہ کر لیتے تو یہ بندروں کی شکلوں میں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو جاتے، ان کے چہرے بندروں کے ہو جاتے، خنزیروں کے ہو جاتے، اور ان کے قبیلے کے اندر ایسی آگ بھڑک جاتی، ان کے چھوٹے بڑے بوڑھے جوان عورتیں سب جل کر آگ ہو جاتی، یہاں تک کہ درندے پرندے وحوش و طیور ہر چیز جل کر خاک ہو جاتی، اور پوری دنیا کے اندر روئے زمین کے اندر پوری دنیا کے اندر جتنے بھی عیسائی تھے 1 سال کے اندر اندر سارے کے سارے عیسائی فنا ہو جاتے اگر یہ مجھ سے مباہلہ کر لیتے۔ تو یہ قرآنی واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، تو پتہ چلا کہ کس کی مجال ہے جو نبی سے مباہلہ کرے۔ تو اس لیے آج بھی اسلام سچا ہے۔ اصل میں اسلام کے خلاف کیوں ہوتے ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو غزہ کے اندر بمباریاں ہو رہی ہیں، افطار کے وقت بھی جو بم برسائے جا رہے ہیں، سحری کے وقت جو بم برسائے جا رہے ہیں، اس وقت بھی عالم ہے۔ ابھی بھی امریکہ کے ایک بہت بڑا نام ہے اس کا، کہ اس نے دیکھا، اس کی بیوی نے دیکھا، وہ دونوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، پوچھا گیا کہ آپ کلمہ کسے پڑھ لیا، مسلمان کو اتنا ظلم ہو رہا ہے اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا؟ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا ایک عورت کا گھر ملبے کا ہو چکا، ڈھیر ہو چکا ہے، ملبے کے ڈھیر پہ بیٹھی ہے اور اس ڈھیر پہ بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، بچے افطار کا انتظار کر رہے ہیں، بم گر رہے ہیں، تو بچے جو ہیں کہ وہ بھی کچھ کھا رہے ہیں، روٹی سوکھی روٹی وغیرہ جو کچھ کھا رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو میرے دل نے کہا کہ سچا مذہب ہے، اتنا ظلم و ستم ہونے کے باوجود یہ اسلام پر قائم ہے۔ تو اسلام چونکہ ایک مکمل نظام رکھتا ہے، مکمل ضابطہ حیات رکھتا ہے، اسلام مکمل ایک شعور کا نام ہے، دستور کا نام ہے، منشور کا نام ہے، اس لیے فرسٹ ٹارگٹ اسلام ہے۔ اس لیے آج یہود و نصارہ اسلام سے پریشان ہے، یہ طاغوتی طاقتیں، باطل قوتیں، جبتی طاقتیں، یہ اسلام کے در پہ ہے، اسلام کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، مگر اسلام میں اللہ نے نچک دی ہے۔ آج بھی الحمدللہ دنیا بھر کے اندر سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا جو مذہب ہے وہ فقط اسلام ہے۔ انشاءاللہ اسلام زندہ رہے گا، اسلام زندہ باد رہے گا، قیامت تلک یہ مذہب باقی رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔